فاطمہ زہرا اسلام اکیڈمی کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے سورۃ الضحیٰ کی وجہ تسمیہ اور وحی کا رک جانا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا سلسلہ رک گیا۔ سورۃ الضحیٰ کا شان نزول کیا ہے؟ اس میں سورۃ الضحیٰ میں والضحیٰ کی قسم کیوں کھائی گئی؟ شان نزول کچھ اس طرح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے ایک یا دو راتیں تہجد کے لیے آپ نہیں اٹھ سکے، تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جملے کسے کہ ان کے خدا نے ان کو چھوڑ دیا ہے، تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ اور بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ دنوں کے لیے وحی نہیں آئی، تو ابو لہب کی بیوی نے کہا کہ ان کو ان کے ساتھی نے چھوڑ دیا، اس وقت یہ صورت نازل ہوئی۔ تاخیر وحی کے واقعات کئی بار پیش آئے۔ ایک بار جب مشرکین مکہ نے یا یہود نے 3 سوال کیے کہ روح کیا چیز ہے، وہ کون نوجوان تھے جو غار میں چلے گئے تھے، اور وہ کون شخص ہے جس نے مشرق اور مغرب پر حکومت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کا جواب کل بتاؤں گا، چونکہ انشاءاللہ نہیں کہا تھا، اس لیے 17 دن تک وحی نہیں آئی۔ اس پر بھی مشرکین نے شور مچایا کہ دیکھو ان کے خدا نے انہیں چھوڑ دیا۔ اس طرح ابتدا میں بھی ایک واقعہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 سال تک وحی بند رہی، جسے فطرت وحی کا زمانہ کہتے ہیں۔ تو خلاصہ سب کا ایک ہی ہے کہ کچھ دنوں کے لیے وحی نہیں آئی، تو اس پر ان لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ چاشت اور رات کی قسم کھانے کی وجہ کیا ہے؟ قسم ہے سورج کی دھوپ چڑھنے کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ نہ ہی آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے، اور نہ ہی آپ کا رب آپ سے بیزار ہوا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی بعد والی حالت پہلے والی حالت سے بہتر ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی ہر بعد والی حالت کو پہلے والی حالت سے بہتر بناتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ چھوڑ دیں گے تو بعد والی حالت پہلے والی حالت سے بدتر ہوگی، لیکن اللہ نے نبوت کے لیے آپ کا انتخاب فرمایا، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو چھوڑ دیں؟ اللہ رب العزت نے قسم کھا کر یہ بات سمجھائی ہے۔ یہاں ایک اور بات تو یہ سمجھیں کہ یہاں قسم سورج کے نکلتے وقت کی روشنی کی ہے، اور قسم رات کے چھانے کی ہے۔ سورج نکلتا ہے تو شروع میں روشنی کم ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے، رات آہستہ آہستہ پھیلتی ہے اور پھر چھا جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قسمیں کھا کر فرمایا، آپ کی ہر بعد والی حالت پہلے والی حالت سے مزید بہتر ہوتی ہے۔ جس طرح سورج کی روشنی شروع میں کم ہوتی ہے، پھر زیادہ ہوتی ہے، رات کی تاریکی شروع میں کم ہوتی ہے، پھر زیادہ ہوتی ہے، تو سورج کا کمال دن کو خوب روشن ہونا ہے، اور رات کا کمال خوب اندھیرا ہونا ہے۔ اس طرح آپ کی بعد والی حالت پہلے والی حالت سے مزید بہتر ہوتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ یوں قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ نے بات سمجھائی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ دنیا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز، اور آخرت میں بھی اعزاز ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بعد والی حالت پہلی والی حالت سے بڑھ کر ہے۔ اگر اس کو ذہن میں رکھ لیا جائے تو ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن، آپ کی جوانی، آپ کی بچپن سے بڑھ کر جوانی کے بعد بڑھاپا، تو یہ بڑھاپا جوانی سے بڑھ کر ہے۔ اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، پھر اعلان نبوت ہوا، تو نبوت ہونے کی زندگی اعلان نبوت نہ ہونے کی زندگی سے بڑھ کر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی زندگی، مدینہ کی زندگی، جب آپ مدینہ گئے تو فتوحات بڑھ گئی، مکہ میں فتوحات کم تھیں، تو آپ کی مدنی زندگی مکی سے بہتر ہو گئی۔ اس طرح دنیا میں بھی عبادت ہے اور مشقت بھی ہے، اور موت کے بعد مشقت نہیں، صرف انعامات ہیں، تو آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بڑھ کر ہے۔
جب ان تمام چیزوں کا موازنہ کیا جائے تو یہاں استدلال کیا جاتا ہے کہ رسول کریم کی ایک حیات وہ ہے جو دنیا میں ہے اور ایک حیات وہ ہے جو اگلی دنیا میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیاوی حیات عالم روا کی حیات سے اعلیٰ ہے، تو عالم برزخ کی حیات عالم دنیا کی حیات سے اعلیٰ ہے۔ عالم آخرت کی حیات عالم برزخ کی حیات سے مزید اعلیٰ ہے۔ یہ بات سمجھنا مشکل نہیں کہ آپ کی حیات کہ دنیا میں جو ہوتا ہے، دنیا میں جسد نہیں، اور دنیا کی جو حیات ہے اس میں روح مبارک بھی ہے اور جسد مبارک بھی، آخرت میں جسد نہیں ہے تو حیات بڑھ گئی۔ اس لیے جو برزخ کی حیات ہے وہ دنیا کی حیات سے مزید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ دنیا کی حیات میں مشقتیں ہیں اور برزخ کی حیات میں کوئی مشقت نہیں۔ برزخ میں جسم کی حیات بھی ہے اور روح کی حیات بھی، اور حشر کے بعد والی جو حیات ہے، حشر کے بعد جو بھی زندگی ہے وہ عالم برزخ کی حیات سے بڑھ کر ہے۔ عالم برزخ کی حیات حشر پر ختم ہو جائے گی، اور حشر کے بعد والی جو زندگی ہے نہ ختم ہونے والی ہے، تو عالم برزخ کی حیات کی جو مدت ہے اس نے عالم حشر پر ختم ہو جانا ہے، پھر ایک اگلی زندگی شروع ہونی ہے جو ابدی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھی ورفعنا لک ذکرک، اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ اے نبی آپ کے ذکر کو ہم نے بلند فرمایا۔ اگر دنیا میں اللہ رب العزت اپنے نبی کو ذکر کو اتنا دن بدن بلند فرماتا ہے تو کیا وہ آخرت میں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ اس پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر سے بہترین عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نہ کبھی چھوڑا اور نہ ہی کبھی چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا دو جہان کا رتبے کو بڑھایا اور بڑھاتا ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔